اللہ اقبال تو 100 سال پہلے بھی گلا کر گئے کہ اب وہ دیوانگیاں نہیں رہی، تو ہم تو اور 100 سال آگے آ چکے ہیں۔ اقبال تب کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اور میں ہلاک سر پیشتر احباب سے کہتا ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے۔ اللہ حضرت ہمارے لیے تو بڑا اچھا سازگار ماحول ہے، نیچے آپ کے گدے بچھے ہیں، خوبصورت چادریں ہیں، بعد میں لنگر کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ہم سے تو اس نے کوئی امتحان نہیں مانگا، پتہ نہیں امتحان مانگ لے تو ہم کیا کریں گے۔ انہوں نے امتحان دیے، بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، نیزوں پہ بھی پڑھا۔ ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا اس نے۔ وہ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر پیشتر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ تھے کہ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ اب آپ داڑھی شریف رکھیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، اب آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھیں، امامہ رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور جتنے مرضی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بلند بلند نعرے لگائیں کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے، لیکن پھر بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں۔ لیکن تب کیا تھا، کسی کو درمیان میں سے دو کر دیا گیا، کسی کو جناب کوئلوں پہ لٹایا گیا۔ ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت نام ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے جی ان کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ وہ ایک دن کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی پشت کا تذکرہ کر دیا، جن کو اسلام کے لیے اس قدر زیادہ تکلیف دی گئی، ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا اور ان کی پشت اس طرح ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے کہ چمڑی جل چکی ہے، نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ، وہ بلائے گئے، آپ نے فرمایا کرتا اٹھاؤ پیچھے۔ انہوں نے جب کرتا اٹھایا نا تو آپ نے ان کی پشت کو چوما، تو آگے سے عرض کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے۔ تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے یار، پھر بھی پتہ نہیں کیوں بھاگے ہوئے ہیں۔ اب تو کوئی بھاگنے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، کوئی فرعون نہیں، کوئی نمرود نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ اب تو حضرت ان کا نام لو، لوگ خود نیچے بیٹھیں گے آپ کو اوپر بٹھا دیں گے۔ اب تو آپ ان کا نام لو، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے، آپ کو جناب وہ سوٹ بھی دے کے جائیں گے، ساتھ حضرت آپ کو سلائی بھی دے کے جائیں گے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہیں، آپ نے خرید کر انمول کر دی۔ اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بک جاؤ حضرت، اور پھر کیونکہ ماشاءاللہ آج تکمیل قرآن پاک کا پروگرام ہے، تو کہ امت تو ویسے قرآن چھوڑ چکی ہے، امت قرآن ویسے چھوڑ چکی ہے، اب نہیں ہمارے پاس قرآن۔ بس کچھ خاص مواقع ہیں جہاں ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے، باقی قرآن والی بات بالکل نہیں، نہ کاروبار میں قرآن، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہماری رشتہ داریوں میں قرآن، نہ ہمارے تعلقات میں قرآن، کہیں بھی قرآن۔ بس جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم نکال لیتے ہیں۔ اب رمضان شریف آنے لگا ہے، حافظ آج کل تیز کر دینے پہ کام آ جائے، ختم پہ تھوڑا سا پڑھ لیا یا محفل کی ابتدا میں تھوڑا سا پڑھ لیا، باقی نہ خطیب کو یاد تو نہ نقیب کو یاد۔ غصہ نہیں کرنا میری بات کا، قرآن نہیں ہے۔ میں تو ہمارے جتنے خطیب احباب ہیں اور نقیب ہیں اسپیشلی میں ان سے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جنہیں شیر پڑھ دیو کہ تھی انیاں قرآن دیا اتنا پڑھ چھڑو تو کی جائے گا، شیر اثر نہیں کرے گا، قرآن اثر کرے گا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، شیر کے لیے تو نہیں ہے، قرآن کے لیے۔ جتنے شیر پڑھے جاتے ہیں اگر ہماری محفل میں اتنی قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں اور ان کا ساتھ ترجمہ کیا جائے شاید محفل کا رنگ ہی بدل جائے، لیکن کیا ہے دے شیر پہ شیر حضرت۔ اور بلکہ لکھا ہے کہ سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو، لیکن کیا ہے اکا دکا شاید کہیں کو پڑھ دے سو پڑھ دے،
باقی نہ خطیب صاحب نے کو پڑھنی ہے نہ نقیب صاحب نے کو پڑھنی ہے. دے شیر تے شیر کڑکدا ہے. قرآن نہیں ہے کتنے نہیں قرآن. پھر شادیوں پہ میں پوری قرآن کی مخالفت کر کے نا ایک نہیں پورا جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں پورا قرآن نال متھا لا کے پھر اینڈ پہ کیا ہوگا ہوں لگے نہیں جی قرآن کو برکتہ لے کے تو ووٹی قرآن تھلے ٹورن لگے نہیں. پہلے الف سے لے کر یہ تک ایک بات تو نے قرآن کی نہیں مانی ہے. جب سے تو نے شادی شروع کی اور آج اینڈ ہونے لگا ایک بات تو نے قرآن کی نہیں مانی ہے. ہر بات میں تو نے قرآن پاک کی مخالفت کی. تو اب تو کیا قرآن سے برکتیں دے گا. اور تقریباً میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے حضرت 90% حضرت وہ جو قرآن اٹھاتا ہے نا وہ بے وضو ہوتا ہے. اور لوگوں نے آگے سے حضرت جی مسئلہ کیا گھڑ دیا ہوا ہے نہیں وہ کیڑا پھڑے ہے وہ میں تو وہ یزدان پھڑے ہے نا تقریباً نہیں حضرت جی قرآن لاؤ. قرآن جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتائے گا. اور حضرت آج جس نے نہیں نہ کیا جس نے داڑھی شریف نہیں رکھی ہے آج آپ کے پاس ہزار بہانے آگے سے جی اسلام میں داڑھی داڑھی میں اسلام پتہ نہیں کدھر سے. اور کبھی حضرت دعا کریں اللہ سب کو توفیق دے. جس نے نہیں نہ رکھی کبھی حضرت یہ فضول گفتگو نہ کیجئے گا جی داڑھی میں اسلام اسلام میں داڑھی. عجیب بات ہے. تو چور تو چتر تو رکھی نہیں تو آکڑنا. حضرت معافی مانگ اپنی اس پہ سے اللہ سے کہ میں نے نہیں رکھی. بھائی اسلام ہے کس چیز کا نام. میں یہ ٹن آپ دیکھ رہے ہیں حضرت یہ جمعرات کو اللہ میں واپس آیا ہوں اس شہر مبارک کی خاک چوم کے حضرت. تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت سارے کا سارا جو عمر ہے نا وہ اللہ کے مقربین کی اداؤں کا نام ہے. اب دیکھیں نا حضرت جی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا سے مروہ بھاگی تھی کس لیے پانی تلاش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی اتنا پسند آیا وہ بھاگنا ہمیں کہتا تم بھی بھاگو. اللہ کو اگر دیکھا جائے اللہ معاف کرے کوئی اعتراض نہیں میں کر رہا یہ ہم کون اعتراض. اگر دیکھا جائے تو حضرت اب کو بھاگنے کی سمجھ نہیں آتی ہے لیکن وہ اتنا بھاگنا پسند آیا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا سارا ہی بھاگو سب بھاگ رہے ہیں. بھائی ہے ہی ان اداؤں کا نام. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ پہ داڑھی شریف تھی تو پھر دوسری بات کدھر سے آ گئی. جو نہیں رکھ رہا آج باتیں کر رہے ہیں آگے سے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رہا نہیں دین پہ چل رہا. پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن کیا الفاظ ہوں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. منوان ترجمانی مفہوم ہے کہے گا بندہ کیوں نہیں مانی میں نے کیوں داڑھی شریف نہیں رکھی میں کیوں میں آگے سے اس طرح کی باتیں کرتا رہا کیوں خود دین پہ نہیں چلا کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا کیوں اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی کاش میں نے کر لیا ہوتا لیکن پھر کچھ نہیں